پھر اس کے بعد چھوٹا کاف ہے، اس کے معنی ہے کثرت غفلت. وہ اپنی حدیثوں سے بہت غافل رہتا ہے. کبھی پوچھو تو بیان کر دے گا، اور کبھی پوچھو تو اس نے کہا تو مجھے یاد نہیں. یہ کثرت غفلت ہے. اس کے بعد ہے فتق. فا سے مراد ہے فحش غلط. فحش غلط، فحش معنی زیادتی، غلطیوں کی زیادتی. اس نے جو حدیثیں بیان کی اس میں بہت غلطیاں. پھر اس کے بعد تا ہے، اس کے معنی ہیں تہمت کذب. یہ وہ نواں اعتراض آیا، تہمت کذب. تہمت کذب یہ ہے کہ حدیث شریف میں وہ جھوٹ بولا ہے، یہ بات تو ثابت نہیں ہوئی، مگر لوگوں کے معاملات میں جھوٹ بولنا ثابت ہے. تو جو شخص لوگوں کے ساتھ معاملات میں جھوٹ بول سکتا ہے وہ حدیث میں کیوں جھوٹ نہیں بول سکتا؟ یہ حدیث میں جھوٹ بولنے کی تہمت الزام. حدیث میں جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہوا، مگر لوگوں کے معاملات میں. اس سلسلے میں محدثین اتنے احتیاط کرتے تھے. معلوم ہوا کہ فلاں جگہ پر ایک بہت بڑے محدث ہیں، حدیث ہے ان کو، تو ایک طالب حدیث سفر کر کے، لمبا سفر کر کے ان سے حدیث لینے پہنچا. جب ان کے گھر پہنچا، اتفاقاً اس وقت یہ واقعہ تھا کہ ان کا گھوڑا کھوٹے سے کھل گیا تھا، بھاگ رہا تھا. تو اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے توبڑا وہ ہوتا ہے جس میں دانہ بھرتے ہیں اور پھر گھوڑے کے منہ پہ باندھ دیتے ہیں اور وہ اندر کھاتا رہتا ہے، ان کو توبڑا کہتے ہیں. تو وہ توبڑا خالی تھا، اس میں کچھ نہیں تھا. وہ گھر میں سے توبڑا لے کر نکلے اور اس گھوڑے کو چمکار رہے ہیں اور توبڑا دکھا رہے ہیں. تو توبڑا تو اس میں دانہ ہوتا ہے، تو گھوڑا اس دانے کی لالچ میں قریب آ گیا. انہوں نے پکڑ لیا، توبڑا پھینک دیا. جب توبڑا پھینک دیا تو اس میں تو کوئی دانہ نہیں. یہ تماشا اس طالب حدیث نے دیکھا اور وہیں سے واپس آ گیا. حالانکہ کتنا لمبا سفر کر کے گیا تھا، واپس آ گیا. اس محدث سے حدیثیں نہیں لی اور اس نے کہا کہ جو شخص ایک بے زبان جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ مجھے کیوں دھوکہ نہیں دے سکتا، مجھے کیوں غلط حدیثیں نہیں بتا سکتا. نہیں لی اس سے حدیث، کہ بے زبان جانور کو دھوکہ دے رہا ہے، توبڑے میں کچھ نہیں ہے، اسے دکھا رہا ہے کہ دانا ہے، آنکھ. اتنی احتیاط کرتے تھے محدثین. تو لوگوں کے معاملات میں اس طرح کی چیزیں ہوں تو اس پر یہ بدگمانی ہو سکتی. تو تہمت کے معنی یہ بدگمانی ہو سکتی ہے کہ شاید یہ حدیثوں میں بھی جھوٹ بولتا ہو. یہ تہمت کذب ہے. اور آخری لفظ ہے چھوٹا کاف، یعنی کذب. یعنی جس راوی کے بارے میں ثابت ہو گئے کہ اس نے کم از کم ایک روایت میں جھوٹ بولا ہے، بس وہ راوی جو ہے صادق. یہ آخری درجے کا بھاری اعتراض ہے. تو یہ 10 اعتراض ہیں، اسی ترتیب سے سب جم وفق فتق. پھر اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ ان 10 اعتراضوں میں سے کون سے اعتراض کی صورت میں حدیث کس درجے کی ہوتی ہے. یہ بہت لمبا مضمون ہے اور اس کی بڑی تفصیلات حافظ ابن حجر نے کی ہیں نخبے میں، اسی کتاب میں پڑھو، وہ مجھے نہیں بتائی. آپ حضرات میں سے بہت سو کے پاس تو پچھلے سال مشکات کی وجہ سے تحفۃ الدرر ہوگی. جن کے پاس نہیں ہے اسے حاصل کرو، چند روپیوں کی ہے، معمولی قیمت کی ہے اور بہت آسان ہے. جو خالی وقت ہو، بیکار ہو، اس میں رٹو ان اصطلاحات کو، تو اس سے آپ کے لیے فن آسان ہو جائے گا. مجھے اس وقت میں جو سمجھانا ہے وہ سمجھانا ہے کہ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا کہ حدیث حسن وہ ہے جس میں 2 خرابیاں نہیں ہونی چاہیے اور یہ خوبی ہونی چاہیے. 2 خرابیاں کیا ہیں؟ کوئی راوی متہم بالکذب نہ ہو، لہذا کسی راوی پر تہمت کذب ہے یا اس سے بھاری اعتراض کذب کا ہے تو اس حدیث کو حضرت حسن نہیں کہیں گے.
اور اسے نیچے کے جو 8 اعتراضات ہیں ان اعتراضات کے ساتھ حسن کہیں گے۔ اب یہ جو 8 اعتراض ہیں ان سے تو حدیث ضعیف بنتی ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ امام ترمذی کا حسن دوسروں کے ضعیف کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ امام ترمذی پر بہت اعتراض کرتے ہیں، وہ نقل کریں گے، کہیں گے قال الترمذی ھذا حدیث حسن، اور پھر وہ اعتراض کریں گے کہ امام ترمذی کی بات صحیح نہیں ہے، اس کا یہ راوی تو ایسا ہے۔ یہ جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مہذب میں امام ترمذی پر بہت اعتراض کیے ہیں، وہ اعتراضات امام نووی کے صحیح نہیں ہیں۔ امام ترمذی کی اپنی اصطلاح ہے، آپ کی اپنی اصطلاح ہے، آپ اپنی اصطلاح کے اعتبار سے اعتراض کر رہے ہیں۔ ارے بھائی جس نے ھذا حدیث حسن کہا ہے اس کی کیا اصطلاح ہے، اس اصطلاح کے اعتبار سے اعتراض تو بولو، اس کے اعتبار سے کوئی اعتراض نہیں۔ اس لیے اس کو سمجھو، عام طور پر امام ترمذی کے اقوال پر جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ سب غلط ہیں، اور وہ اپنے دماغوں میں اصطلاحات بنا رکھی ہیں، حالانکہ امام کی اصطلاحیں ہی الگ ہیں، لہذا امام کی اصطلاحوں کو ذہن میں رکھ کر پھر اگر کوئی اعتراض ہو تو کرو۔ دوسری بات، وہ روایت شاذ نہیں ہونی چاہیے۔ شذوذ حدیث کسی روایت کا شاذ ہونا یہ اس میں خرابی پیدا کرتا ہے، عیب پیدا کرتا ہے، تو اس روایت میں شذوذ نہ ہو۔ اور تیسری خوبی ہونی چاہیے کہ اس کی ایک سند نہ ہو، وہ حدیث متعدد اسانید سے مروی ہو۔ یہ 3 خوبیاں جس میں جمع ہوں گی، فرماتے ہیں میں اسے حدیث حسن کہوں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت نے غریب کے معنی بیان کیے، 3-4 بیان تو 3 کیے، مگر ایک چوتھے معنی جس کو سبھی لوگ جانتے تھے اس کو حضرت نے بیان نہیں کیے، اور بغیر وہ معنی بیان کیے ہوئے اس معنی میں لفظ غریب استعمال کرتے ہیں، اور 3 نئے معنی جو حضرت کے تھے وہ حضرت نے بیان کیے۔ جو مشہور معنی تھے وہ تھے غریب یعنی ضعیف، اور امام ترمذی غریب لفظ اس معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ دوسرے غریب کے معنی ہیں اسناد میں تفرد، صرف حدیث کی ایک ہی سند ہے، اسناد میں تفرد، اس معنی میں بھی غریب لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تیسرے معنی ہے سند میں یا متن میں کوئی زیادتی، اس معنی میں بھی غریب لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور چوتھے معنی جو تیسرے انہوں نے بیان کیے کہ اسناد میں کوئی خاص بات ہے، تو اس اعتبار سے بھی غریب لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جہاں غریب بمعنی ضعیف آئے گا تو اس ھذا حدیث غریب کہنے کے بعد آگے کسی راوی پر جرح کریں گے۔ اور ایک بات اور میں نے بیان کی تھی جو امام ترمذی نے نہیں بیان کی، وہ میں نے بتائی تھی کہ اگر حدیث ضعیف ہے یعنی ہلکی ضعیف ہے تو غریب استعمال کریں گے، اور ضعیف جدہ ہے تو امام ترمذی اور امام ابو داؤد دونوں اس کے لیے ھذا حدیث منکر کہتے ہیں۔ منکر کے معنی جو آپ نے نخبے میں پڑھے وہ نہیں، یہ ان حضرات کی اصطلاح ہے کہ ھذا حدیث منکر ضعیف جدہ۔ اور جہاں غریب کے معنی ہے سند ایک ہی ہے تو وہاں یہ جملے لائیں گے ھذا حدیث لا نعرفہ الا من حدیث فلان، یا لا یروى الا من ھذا الوجہ۔ اور اگر جہاں غریب کے معنی متن یا اسناد میں کوئی زیادتی کسی راوی نے کی ہے تو اس کو مشخص کریں گے، جیسا کہ من کف واحد کی روایت میں کہیں گے کہ یہ حرف یہی راوی بڑھاتا ہے، اور کسی روایت میں یہ حرف نہیں، من کف واحد یہ حرف یہی راوی بڑھاتا ہے، اس کی وضاحت کریں گے۔ اور کوئی اسناد کی کوئی خاص بات ہے اس میں نے کہا تھا کہ اس معنی میں امام ترمذی نے کہیں لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ بہرحال اب آگے بڑھو، یہ تو وہ بات نہیں جو میں نے پیچھے سے لوٹائی۔ پیچھے سے کیوں لوٹائی؟ اس لیے کہ یہ سب مضامین جو میں بیان کر رہا ہوں وہ آپ حضرات کے لیے بالکل اجنبی سے ہیں۔ ایک مرتبہ بیان کرنے سے آپ کو یاد شاید نہ ہو سکے، اس لیے میں مضامین لوٹاتا ہوں تاکہ کچھ دماغ میں بیٹھے، کچھ سمجھو، اتنے بھاری مضامین ہیں۔ اب اس کے بعد آگے سنو، غریب اللفظ حسن کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے یا نہیں؟ غریب اللفظ حسن صحیح کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے یا نہیں؟
غریب بمعنی ضعیف یہ تو اکٹھا نہیں ہو سکتا. غریب بمعنی ضعیف یہ حسن صحیح ان کے ساتھ کیسے اکٹھا ہوگا؟ حسن صحیح ان کا مطلب صحیح، اور پھر غریب ان کے معنی ضعیف. ایک ہی حدیث ضعیف بھی اور صحیح بھی کیسے جمع ہو جائیں؟ لیکن باقی جو معنی ہیں ان معنی کے اعتبار سے جمع ہو سکتا ہے. ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، مگر غریب ہے، یعنی اس کی اسناد ایک ہے. اور ایک سند ہو کر کے بھی اعلیٰ درجے کی سند ہو سکتی ہے. اعلیٰ درجے کی سند ہے تو حسن صحیح اور غریب ہے کیوں؟ ایک ہی سند ہے، یا اس سند ہے تو کئی ہے مگر ایک معین سند میں کوئی زیادتی آ رہی ہے، اور سند کے رجال کے اعتبار سے حسن صحیح ہے اور یہ زیادتی کے اعتبار سے غریب ہے. تو حسن صحیح ان کے ساتھ غریب اکٹھا ہوگا، مگر غریب بمعنی ضعیف اکٹھا نہیں ہوگا، بلکہ جو غریب ان کے اور جو تین معنی ہیں ان تین معنی کے اعتبار سے اکٹھا ہوگا. اسی طرح سے حسن ان کے ساتھ غریب اکٹھا ہوگا، لیکن غریب بمعنی ضعیف حسن کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا. جب وہ حدیث حسن ہے تو ضعیف کیسے ہوگی؟ لیکن باقی جو غریب کے تین معنی ہیں اس معنی کے اعتبار سے حسن ان کے ساتھ اکٹھا ہو سکتا ہے. ایک حدیث حسن ہے مگر سند ایک ہی ہے تو حسن غریب ان. یہاں طالب علم یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب اس کی سند ایک ہی ہے تو حسن کہاں سے ہوئی؟ حسن کے لیے جو انہوں نے تین باتیں ہیں ان میں تیسری بات یہ ہے کہ یروى من غیر وجہ نحو ذاک، اس کی متعدد اسانید ہو. جب ایک ہی سند ہے تو حسن ہی نہیں ہوئی. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو تیسری بات ہے یروى من غیر وجہ، یہ اس وقت ہے جبکہ فقط ھذا حدیث حسن کا، اور جب غریب ملا دیں تو اب اس میں تجرید کر دی جائے گی. تجرید یعنی وہ جو تین باتیں تھیں ان میں سے ایک بات کو ختم کر دیا ہے. کیوں؟ غریب لفظ ہے، غریب کا مطلب ہے ایک ہی سند ہے، اور ایک ہی سند ہے تو یروى من غیر وجہ اس کو خود بخود ختم کرنا پڑے. تو اب وہ جو دو باتیں رہ گئی کہ کوئی راوی متہم بالکذب نہیں ہے اور حدیث شاذ نہیں، اور سند یہی ایک ہے. یہ تجرید کرنی پڑے گی. تجرید کرنے کا ایک قاعدہ ہے. پھر ان کے علاوہ حضرت کی ایک اصطلاح اور ہے، وہ یہ کہیں گے ھذا حدیث، ھذا الحدیث اصح شیء فی ھذا الباب واحسن. یہ جو جملہ ہے یہ حدیث حسن صحیح ان کے معنی میں نہیں. حدیث حسن صحیح ان کا مطلب حدیث صحیح، لیکن یہ کہ اس باب میں سب سے اچھی حدیث یہی ہے. اس سے فی نفسی حدیث کا صحیح ہونا ثابت نہیں ہوتا. کیوں؟ اندھوں میں کانا راجہ ہوتا ہے. اگر درسگاہ میں کمرے میں سارے اندھے ہوں اور ایک ان میں سے کانا ہے تو کانا راجہ ہے، وہ دیکھنے والا ہے. تو باب میں اگر ساری حدیثیں اس سے بھی کہیں گزری ہیں تو ان حدیثوں کے اعتبار سے یہ اچھی ہے. لیکن یہ کہ فی نفسی حسن صحیح نہیں، فی نفسی حسن صحیح ہونا ثابت نہیں ہوتا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فی نفسی ہی بھی حسن صحیح ہوتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فی نفسی حسن صحیح نہیں ہوتی. لہذا یہ جو اصطلاح ہے جہاں یہ اصطلاح آئے وہاں خود غور کرنا ہے کہ فی نفسی یہ حدیث کس درجے کی. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا درک عطا فرمایا ہے کہ آپ راویوں کے احوال اور حدیثوں کے اسناد کے حالات آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ خود غور کیجیے. یہ سند ہے، اور اگر اس درجے پر آپ نہیں پہنچے ہیں تو پھر آپ اس حدیث کو ڈھونڈیے کہ یہ حدیث ترمذی کے علاوہ کن کتابوں میں. معلوم مسلم میں روایت، تو اس روایت کا مسلم میں ہونا دلیل ہے کہ یہ فی نفسی بھی حسن صحیح. اور ڈھونڈا تو صحیح ستہ میں ہی نہیں. کوئی امام ترمذی کی اپنی منفرد روایت ہے، کسی اور کتاب میں نہیں ہے، اور دوسرے درجے کی کتابیں ہیں ان میں کہیں پائی جاتی ہے. تو یہ اس بات کی بدلی کہ فی نفسی اچھی، یا اس کے راویوں میں کوئی راوی جو ہے خود گڑبڑ ہے. اذان ہو گئی، ابھی تو سبق شروع بھی نہیں کیا، اذان ہو گئی.
ابھی تو ہم پچھلی باتیں لوٹا رہے ہیں اور اس میں اندھیرا جی.